آیت میں داؤد کے لیے یہ بیان ملتا ہے. داؤد نے جب سوچا کہ میں خدا کے لیے گھر بناؤں، اور خدا نے اس سے کہا کہ میں نے کبھی کسی سے کہا، جب سے مصر سے نکال کے لے کے آیا موسیٰ کی مار پر، اور میں تو خیموں میں رہا کرتا تھا، خیمہ اجتماع میں، پھر عہد کا صندوق آ گیا اور دیگر چیزیں. خدا نے کہا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ میرے لیے دیودار کی لکڑی کا کیا بنایا جائے، گھر بنایا جائے. اور خدا نے اس کو ریوارڈ دیا، اجر دیا، برکت دی. لیکن یہ بیان پڑھتے ہیں دوسرا سیموئیل 7ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، سو اب تو میرے بندہ داؤد سے کہہ کہ رب البال یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالہ سے، جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا تھا، بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، لیا تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو. آئیں خداوند اپنے خدا کا شکریہ ادا کریں. کبھی کبھی آپ کو خدا کی خدمت کرتے ہوئے ریوارڈ نہیں ملتا تو ریوارڈ کی طرف نہ جائیں، اجر کی طرف نہ جائیں. خدا نے آپ کے لیے ایک اچھا حصہ رکھا ہوا ہے. مریم تو نے اچھا حصہ کیا کر لیا ہے جو تجھ سے کبھی چھینا. آپ خدا کے حضوری میں، خدا کے قدموں میں ہیں. استثنا کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ زندگی اور موت، برکت اور لعنت تیرے درمیان تیرے سامنے رکھتی ہے، یہ چناؤ میرا ہے. جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہم برکت کو لے لیتے ہیں، جب ہم خدا کے قدموں میں آتے ہیں تو ہم زندگی کو لے لیتے ہیں، جب ہم اس کے کلام کو پرستش دعا کے وسیلے سے محسوس کرتے ہیں اس کے فضل کو، تو ہم اچھے حصے کو لے لیتے ہیں. تو یہ بات پتہ کیوں شروع ہوئی؟ یہ جو متی کی انجیل 20واں باب، اگر آپ اس کی 19ویں باب میں پڑھنا شروع کریں تو ایک امیر شخص ہے جس کے متعلق سٹوری شروع ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نیک استاد، میں کون سا کام کروں کہ آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی کو دیکھوں، نجات پاؤں. اور یسوع مسیح کہتے ہیں حکموں پر عمل کر. وہ کہتا ہے میں تو لڑکپن سے حکموں پر عمل کرتا ہوا آیا ہوں. اگرچہ خدا اس کو متوجہ کروا رہے ہیں کہ تو اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا، کوتاہیوں کا اقرار کر کہ میں نے شریعت پہ عمل کرنا چاہا لیکن اس طور پہ میں نہیں کر پایا اور میری زندگی میں گناہ نظر آتا ہے مجھے. لیکن وہ کہتا ہے میں نے کیا کیا، اس پر عمل کیا ہے. مسیح نے اسے غور سے دیکھا اور کہا تجھ میں ابھی بھی ایک بات کی کیا ہے، کمی ہے. تو کبھی بھی آپ نہ کہیں کہ میں کمپلیٹ ہو گیا ہوں. ماتا خداوند کو کہنا پڑے کہ ابھی بھی تیرے میں کیا ہے، ایک بات کی کمی ہے. کیونکہ یہ چناؤ خدا کی طرف سے ہے. ہاں اقرار کریں خداوند میں رہتے ہوئے کہ میں مسیح میں ہوتے ہوئے قائم ہوں. آمین. اپنی خوبیوں پہ نہیں. تو بہرحال اس نے، مالک نے، یسوع مسیح نے کہا ابھی بھی تجھ میں کیا ہے، ایک بات کی اپنا سارا کچھ لے اور غریبوں کو بانٹ دے. یہ اس میں بہت ساری باتیں پنہا ہیں، چھپی ہوئی ہیں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو غریب ہو جا، مطلب یہ ہے کہ اچھے حصے کو لے. اور مسیح نے اینڈ آف دا سٹوری یہ کہا کہ دولت مند کا بادشاہی میں جانا، جہاں پہ لکھا ہے نا مشکل ہے، وہاں پہ لکھا ہے ناممکن ہے. دولت مند سے مراد جو دولت سے پیار کرتا ہے، جس کو رات کو نیند نہیں آتی، ہاں وہ کیسے فکر مند ہوگا خدا کی بادشاہی کا. اسے تو پتا ہے پیسہ اتنے بھی جو مرضی. ہاں کبھی کبھی کوئی ریٹائرمنٹ ہوتا تھا تو اور تکیے کے اندر پیسے رکھ کے تکیا سر کے نیچے تو وہ پھر بھی نیند نہیں آ رہی. خاندانوں میں ہم جاتے ہیں، بتا رہا ٹرو اسٹوری ہے. برحال تو اس کے بعد کیا ہوا، یسوع مسیح نے کہا اس سے آسان پتہ ہے کیا ہے، سوئی کے ناکے میں سے کس کا گزر جانا. ہاں یہ نہیں کہ یہ ناممکن کام ہے. تو برحال اس سٹوری پہ لانے کے لیے ایک اور سٹوری شروع ہو گئی. ہوا کیا، پترس کہتا ہے یسوع پھر تو کوئی بھی نہیں جا سکتا. یسوع مسیح نے کہا جو آدمیوں سے مشکل ہے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. میں اور آپ زور مار کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہے یسوع کے لہو سے ہمیں دھو دیا ہے اور اس لیے یہاں پہ موجود ہیں. یہ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے ہو سکتا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور پھر پتہ کیا ہوگا،
पतरस ने कहा खुदावन, यीशु मसीह ने कहा कि ये कौन है जिसने मेरी खातर या अंजील की खातर अपने माँ बाप को, बहनों भाइयों को, बेटे बेटियों को, बीवी को, बच्चों को अंजील की खातर और खुशखबरी की खातर छोड़ दिया। पतरस, खुदावन हमने तो तेरी खातर सब कुछ छोड़ दिया है, और ये हकीकत भी है। और उसने कहना क्या चाह रहा है कि सानू की मिलेगा। आज का मैसेज क्या है? अजर के ऊपर, रिवॉर्ड के ऊपर है। और पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी बादशाही में 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का क्या करोगे? इंसाफ करोगे। उसको सुना दिया अजर, और फिर हमेशा की जिंदगी भी। और फिर ये भी कहा कि इस आलम में, इस जहान में कितना गुना? कम नहीं, पूरे का पूरा। कितना? 100 गुना। अब ये सीनियर है। ये क्या है? शागिर्दों में भी सीनियर है। इसकी बात के जवाब में ये स्टोरी शुरू हुई है कि मालिक सुबह निकला और वो पाकिस्तान में गया, और एक बंदा क्या कर रहा है, वो जो सुबह उसे ठहराया गया है वो कर रहा है कि मुझे तो क्या देगा। मसीह उसको कह रहा है कि इधर से कान हटा, इधर से नजरें हटा, कि मुझे क्या मिलेगा, या हमने तेरी खातर ये किया है। ये इंसान की नीयत पे दारोमदार है, ये इंसान की रूह का दारोमदार है। समझ रहे कि नहीं? वैसे नहीं, आप समझ रहे हैं? अजर के तयन का दारोमदार उस रूह पर है